اگلے روز میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود کسی مولوی کے پاس جاؤں گی اور اس راز سے پردہ اٹھا کے رہوں گی، کیونکہ میں جانتی تھی اماں میری بات پہ یقین نہیں کریں گی، کیونکہ وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ رات میں نے بہت مشکل سے کاٹی۔ ساری رات مجھے 1 منٹ کے لیے بھی نیند نہ آئی۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں جلدی سے امام مسجد کے پاس گئی۔ میں نے وہاں جا کر امام مسجد کو ساری حقیقت بتا دی۔ وہ ایک دم مجھے غور سے دیکھنے لگے، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھنے لگے۔ اچانک سے مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میرا پورا وجود اکڑ رہا ہے، جیسے کسی مردے کا وجود اکڑ گیا ہو، اور میری آنکھیں الٹنے لگی تھیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تو تھی، لیکن میری روح میرے ساتھ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے اچانک سے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں واپس ہوش میں آئی۔ ہوش میں آئی تو مولانا صاحب کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ تبھی وہ کہنے لگے، بہت برا سایہ ہے تجھ پر، وہ تجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، وہ تو تجھے معافی نہیں دے گا۔ تو نے کیوں ایسے الفاظ نکالے منہ سے؟ تجھے اپنے الفاظ پر بھگتنا ہوگا۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ مجھے کھل کر بتائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تبھی امام صاحب کہنے لگے کہ کیا تم نے کبھی کسی جن زادے کو خود سے محبت کرنے کا کہا ہے؟ میں ایک دم حیران ہوئی۔ امام سے کہا کہ نہیں، میں بھلا ایسا کیوں کہنے لگی؟ امام صاحب کہنے لگے، یاد کرو، سوچو، تو نے ایسا کچھ کہا ہے جس سے وہ جنات تجھ پہ حاوی ہو گئے ہیں۔ اب وہ تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ تجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ تو شہنشاہ جنات کی ملکہ بن چکی ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑے امام صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ امام صاحب کہنے لگے کہ تجھے پہلے یاد کرنا ہوگا کہ تو نے کبھی یہ بات کہی تھی، کب تیرے منہ سے ایسے الفاظ نکلے تھے؟ میں نے بہت زور لگایا، لیکن میرے دماغ میں کوئی ایسی بات نہیں آ رہی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، پورا وجود سن ہو چکا تھا۔ تبھی امام صاحب کہنے لگے کہ میں تجھے پانی دم کر کے دیتا ہوں، وہ پورے دن تو نے پینا ہے، اس کے علاوہ تو نے پانی کوئی نہیں پینا، اور ہاں، کسی کالی چیز کے پاس نہیں جانا۔ کوشش کرنا کسی لال رنگ اور کسی کالی شے کے پاس نہ جائے، لال رنگ کا جوڑا بھی نہ پہنے، کیونکہ جب جب تو لال جوڑا پہنے گی تب وہ تیرے پاس، تیرے قریب ہوں گے۔ مجھے بھی یاد آیا کہ جب جب میں لال جوڑا پہنتی تھی تب تب میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے یہ وجہ ہوگی۔ میں پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں نے امام مسجد کی بات مان لی تھی۔ اب میں وہی دم والا پانی پیتی تھی، جبکہ اماں تو میرا مذاق اڑاتی تھیں کہ دیکھنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو تمہارا وہم ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے، جب ایک روز اچانک میری سہیلی نے مجھے اپنی شادی کی دعوت پر بلایا۔ جیسے ہی میں اپنی سہیلی کے ہاں گئی تو یہ سب بھلا بیٹھی کہ مجھے تو لال رنگ کے پاس بھی نہیں جانا۔ میں نے سبز رنگ کا غرارہ پہنا ہوا تھا، جبکہ میری سہیلی نے لال رنگ کا لہنگا پہنا تھا۔ میں جیسے ہی اپنی سہیلی کے پاس گئی تو پھر اچانک سے وہی تیز ہوا چلنے لگی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ہر طرف گرم تپش والی ہوا مجھے جکڑ رہی ہو، جبکہ مجھ سے تو ایک قدم اٹھانا بھی محال ہو رہا تھا۔ اگلے ہی پل اپنی سہیلی کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا وہ لال لہنگا نوچنا شروع کر دیا۔ میری سہیلی مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ پر اس وقت تو میرے ہوش و حواس باختہ تھے۔ جبھی میں نے یہ حرکت کی، کچھ ہی دیر بعد وہ ہوائیں بند ہو گئیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے اندر جان ڈال دی ہو۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر گھبرا رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی انہونی حرکت کر دی ہو۔ میری سہیلی مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ تم نے مجھے اتنی زور سے کیوں دبوچا تھا؟ جب میں اپنی سہیلی سے کہنے لگی کہ میں تو کب سے آرام سے بیٹھی ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ بھی پریشان ہو گئی۔ شادی سے جیسے ہی فارغ ہوئی تو میں گھر جانے لگی۔ شام ہو گئی تھی، پر مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی سایہ ہے جو میرے ساتھ ساتھ ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو آج دم والا پانی بھی نہیں پیا۔ یہی سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر پہلے تو میں وہ پانی پیوں گی، لیکن جب اچانک ہی مجھے پیچھے سے کسی نے کمر سے دبوچ لیا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میری کمر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔
پر میں جان نہ پائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ کون ہے؟ جو بھی ہے میرے سامنے آؤ۔ لیکن کسی کی بھی آواز نہ آئی، پر میں وہ محسوس کر سکتی تھی، وہ کوئی اندیکھی طاقت تھی جو اب مجھے گھسیٹ کے کہیں لے جا رہی تھی۔ میں اس سڑک پہ گھسٹتی جا رہی تھی جبکہ میں اپنی اماں کو بلا رہی تھی۔ شام کے وقت اس سڑک پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر سے اسی درخت کے پاس جا پہنچی۔ وہ درخت کافی سوکھا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی اوپر دیکھا تو وہی بلی کا بچہ اپنی آواز نکال رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی بلی کا بچہ ہے جو اس دن مرا ہوا تھا، پر اب یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ میں جان نہیں پائی۔ کچھ دیر بعد میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں پھر سے بے جان ہو گئی۔ کچھ لمحے بعد جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو میرے سر پر لال رنگ کی چنری تھی اور ایک اندیکھی طاقت میرا ہاتھ تھام کر مجھے کہیں لے جا رہی تھی، جبکہ میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب میں ایک چھوٹی سی حویلی کے اندر تھی۔ نہ جانے یہ حویلی کس کی تھی۔ کچھ ہی پل کے بعد وہاں روشنی ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ نہ جانے کس جگہ آ گئی تھی جب اچانک سے مجھے 3-4 عجیب سے لڑکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہاں نشے میں دھت وہ لڑکے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر کے سامنے سے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو پھر اس کے پاس والے لڑکوں کو کہہ کر وہ کچھ ہنسا اور پھر وہ سبھی میرے قریب آنے لگے۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے کہ اب نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں بوکھلا گئی۔ میں پیچھے کو ہو رہی تھی لیکن وہ لڑکے میرے قریب آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، آج تو اس حویلی میں ہمیں چاندنی مل گئی، اس سے تو ہم اپنی ساری خواہشات پوری کر کے دم لیں گے۔ وہ سبھی میرے قریب آ رہے تھے جبکہ میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ بہت بری طرح پھنس گئی ہوں۔ میں چیخنے لگی، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ مجھے اس جگہ سے نکالے، پلیز مدد کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب وہی ہوائیں چلنے لگیں جن سے مجھے گھٹن ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایک لڑکا ان میں سے میرے قریب آتا، جب اچانک ہی وہ پیچھے کو گر گیا۔ اس کے سر سے بری طرح خون نکل رہا تھا۔ اس کے ساتھ کے باقی سارے لڑکے اس کی حالت دیکھ کر واپس باہر کو بھاگے، لیکن ان سب کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس پہلے لڑکے کے ساتھ ہوا تھا۔ اس طرح وہ چاروں لڑکے بے ہوش ہو گئے اور وہ ہوائیں چلنا بند ہو گئیں۔ لیکن میں جان گئی تھی یقیناً یہ سب اسی نے کیا ہے۔ یہ وہی جن زاد ہے جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ مجھے تو پہلے یقین نہیں تھا کہ کوئی ہے جو میرے آس پاس ہے، پر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے چلا کر کہا کہ کون ہو تم؟ اب تو میرے سامنے آ جاؤ۔ تم نے اتنا اچھا کام کیا ہے، تم نے میری جان بچائی ہے، مجھے ان 4 لڑکوں سے بچایا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کون ہو۔ اتنے میں ایک بھیانک سی آواز آئی کہ دیکھو میں جو بھی ہوں تمہارے سامنے نہیں آ سکتا، میں تمہاری دنیا سے نہیں ہوں، تم مجھے دیکھ کر ڈر جاؤ گی۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو، میں بہت بھیانک ہوں۔ یہ بات سن کر تو میرے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ میں پھر سے بولی کہ میں تمہیں دیکھنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارا اصلی روپ بھی دیکھ لوں گی، لیکن مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ اور تم کیوں نہیں چاہتے کہ میری شادی ہو جائے؟ تم کیوں میرے آس پاس رہتے ہو؟ کیوں میرے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہو؟ پلیز میری زندگی سے چلے جاؤ۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب اچانک سامنے سے ہوا کا جھونکا آیا، ایک دھول سی اڑی، جس کے بعد ایک عجیب سی شکل والا شخص نمودار ہوا جو دیکھنے میں تو آدم ذات تھا، لیکن اس کا چہرہ کافی خوفناک تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی۔ ڈر کے مارے میں پیچھے کو کھسکی جب وہ کہنے لگا کہ دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم مجھے دیکھ کر ڈر جاؤ گی۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے دیکھ کر ڈرو، پر میں تو تمہاری ہی پیروی کر رہا ہوں۔ تم نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور میں تم سے شادی کروں۔ تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر تم خود ہی اس بات سے مکر گئیں۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟
میں نے ایسا کب کہا؟ وہ کہنے لگا یاد کرو جب تم باغ میں تھی، تم نے مجھے پکارا تھا، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہے کوئی جو مجھ سے شادی کرے، تم نے اپنی دوستوں کے سامنے مجھے پکارا تھا، اس بات کی تمہاری دوستیں بھی گواہ ہیں، اور پھر میں نے جھٹ سے تمہیں جواب دیا تھا کہ ہاں میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا، ساری پہیلی سلجھ گئی۔ اب میں سارے سوالوں کے جواب جان گئی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میری ہی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ تم وہ ہو؟ اس کے علاوہ میرے حلق سے کچھ بھی نہ نکلا۔ جب وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں نے جب سے تمہیں یہ کہتے سنا تھا کہ تمہیں میری ضرورت ہے، تب سے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم سے دور نہیں رہوں گا اور تمہاری ہر حال میں مدد کروں گا۔ اسی لیے تو میں تمہیں تمہاری خواہش کی تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چلو اب یہ چنری اوڑھ لو، اب ہم دونوں شادی کریں گے۔ اس کی بات سن کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک آدم ذاتی ہوں اور تم ایک جن ذاتے ہو، ہم دونوں کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا کہ تم ہی نے تو مجھے بلایا تھا، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں، تبھی تو میں نے تمہاری شادی ناکام بنا دی تھی، اور تمہارا کوئی بھی رشتہ آتا تو وہ تمہیں ٹھکرا کر چلا جاتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو مجھے معاف کر دو، اپنی دوستوں کے کہنے پہ جذباتی ہو کر اس وقت میں نے وہ سب کچھ کہا تھا، لیکن میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی، پلیز میری زندگی سے چلے جاؤ۔ وہ میری بات پہ مسکرا دیا، کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے تو اپنا دل تمہیں دے دیا ہے۔ میں جان گئی تھی کہ وہ اب اپنی بات سے نہیں پھرے گا، وہ اسی جگہ پر کھڑا تھا جب اچانک ہی مجھے امام مسجد کا وہ ورد یاد آیا جو انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے بتایا تھا۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کیں اور کثرت سے وہ ورد کرنے لگی۔ کچھ پل بعد جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر بالکل صاف تھا۔ میں فوراً ہی اس جگہ سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی تو اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ تم کہاں رہ گئی تھی؟ اتنی دیر سے تم کہاں تھی؟ میں نے اماں کو کوئی بھی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے فوراً ہی وہ دم والا پانی پیا، میری حالت کچھ دیر بعد ٹھیک ہو گئی۔ میں جان گئی تھی کہ امام مسجد مجھ سے کیوں شکوہ کر رہا تھا کہ تمہیں وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب مجھے میرے سارے سوالوں کے جوابات مل گئے تھے۔ میں اب باقاعدگی سے وہ دم والا پانی پیتی تھی، پر میں یہی چاہتی تھی کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں۔ میں پھر سے مسجد کے امام کے پاس گئی۔ میں نے انہیں وہ ساری بات بتا دی کہ مجھے ساری سچائی پتہ چل گئی ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ امام مسجد کہنے لگے کہ دیکھو یہ سب کچھ تمہاری ہی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تم نے ہی اس جن زادے کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی تھی، اسی دن سے ہی وہ تمہارے پاس آ گیا تھا، وہ تمہارا پیروکار بن گیا تھا، اور اب وہ کبھی بھی تم سے دور نہیں جا سکتا، لیکن ایک شرط پر وہ تم سے دور ہو سکتا ہے، جب تم خود اسے اپنے سے دور کرو گی۔ میں نے امام مسجد کی بات سنی تو میں بول پڑی کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ ان کی بات پر میں پھیکا سا مسکرا دی کہ مجھ جیسی بدقسمت لڑکی کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جیسے ہی میری شادی ہوگی تو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کوئی ہے جو میری شادی میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ امام مسجد نے کہا کہ دیکھو تم یہ دم والا پانی پیو اور ورد کرتی رہو تو تمہاری شادی ہو جائے گی، بس تم اپنی ماں کو راضی کرو اور ان سے کہو کہ وہ تمہارا رشتہ اچھی جگہ کروا دیں، اور پھر اسی طرح جیسی تمہاری شادی ہوگی تو شادی کے بعد وہ جن زیادہ خود ہی راستے سے ہٹ جائے گا، اور اگر تم کہو تو میں اسے قید بھی کر لوں گا۔ میں نے جیسے ہی امام مسجد کی یہ بات سنی تو میری سانس پہ سانس آئی، مجھے اب ایک امید کی کرن نظر آئی کہ ابھی بھی میری شادی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اس کے لیے اماں کو راضی کرنا تھا۔ مگر اماں کیسے راضی ہوتی؟ اماں نے تو مجھ سے ساری توجہ ہی ہٹا لی تھی، وہ تو اپنی ہر مشکل کی وجہ مجھے ہی سمجھتی تھی۔ میں بہت ہی پریشان تھی کہ آخر میں کیسے اس مشکل سے نکلوں گی۔ میں جیسے ہی گھر گئی تو میں نے اماں کو منانا شروع کر دیا۔ اماں سے کہنے لگی کہ آخری دفعہ میرے لیے رشتہ تلاش کریں،
اس بار کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھنا اس بار میرا رشتہ ضرور پکا ہوگا۔ کسی طرح اماں نے آخر کار میری بات مان لی۔ کہنے لگی کہ دیکھو اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور تمہارا رشتہ پکا ہوا اور پھر سے عجیب سی حرکتیں ہونے لگی تو پھر اس بار میں تم سے سارے تعلقات ختم کر دوں گی، کیونکہ تمہاری وجہ سے ہر کوئی مجھ پر باتیں کرتا ہے۔ میں نے اماں کی بات سنی تو کہنے لگی کہ اگر اس بار کچھ ہو گیا تو میں خود ہی اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ اس طرح اماں نے میرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک درمیانے طبقے کے لوگوں کو میں پسند آ گئی، وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے۔ انہوں نے جیسی مجھے دیکھا تو پسند کر لیا۔ اس طرح میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ میں نے تو یہ خبر سن کر سکھ کا سانس لیا۔ میں اکثر ہی وہی ورد کرتی رہتی، وہ دم والا پانی پیتی رہتی۔ جیسی شادی والا دن آیا، اماں میرے لیے سرخ جوڑے کا انتخاب کرنے لگی۔ میں نے فٹافٹ اماں کو منع کر دیا کہ نہیں، میں یہ غلطی نہیں کر سکتی، مجھے سفید جوڑا دو۔ میری بات سن کر اماں حیران رہ گئی، کچھ دیر تک مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر اماں کہنے لگی کہ دلہن کو تو لال جوڑا سوٹ کرتا ہے، تم کیوں سفید جوڑا پہننا چاہتی ہو؟ لال جوڑا ہی پہنو، دلہن سفید رنگ پہنے تو لوگ باتیں بناتے ہیں۔ میں نے اماں کو راضی کرنا چاہا لیکن اماں نہ مانی۔ کہنے لگی میں تجھے دلہن بنا کے ہی رہوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تم سفید رنگ پہنو۔ اماں کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے وہ سرخ جوڑا پہن لیا۔ اس کے بعد میں نے جیسے ہی خود کو آئینے میں دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ جوڑا جو میں نے پہنا تھا وہ لال نہیں بلکہ وہ سفید تھا۔ اماں جیسے ہی میرے پاس آئیں تو کہنے لگیں کہ دیکھو تو صحیح، اس سرخ رنگ میں تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، جبکہ میں بار بار آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ اماں کی بات سن کے کہنے لگی کہ اماں کیا کہہ رہی ہو، یہ جوڑا تو سفید ہے۔ اماں کہنے لگی لگتا ہے شادی کی خوشی میں تمہارا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے، یہ جوڑا لال ہے، تم اسے سفید کیوں کہہ رہی ہو؟ میں تو اپنا سر تھام کے رہ گئی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں جان گئی تھی کہ یہ سب کچھ اسی جن زادے کی طاقت کی وجہ سے ہو رہا ہے، پر نہ جانے وہ میری اتنی مدد کیوں کر رہا تھا، اور مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے میری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ شاید وہ بھی جان گیا تھا کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ میری شادی ہو جائے، اور وہ میری ایک بہت بڑی غلطی تھی جو میں نے اس شام جن زادے کو پکارا تھا۔ بڑی دھوم دھام سے میری بارات آئی۔ مجھے ویسے تو بڑا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں آخری وقت پہ کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، لیکن خدا کا شکر تھا کہ کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی، اور بہت آسانی کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد میں اتنی خوش تھی جیسے مجھے کوئی بہت خاص چیز مل گئی ہو۔ دراصل سچی بات یہ تھی کہ میرا دل ایک انجانے خوف کا شکار تھا۔ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میری وجہ سے ایک بار پھر دلہا یا باراتیوں کو کچھ نہ ہو جائے، لیکن میری اماں نے مجھے بڑی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ سسرال پہنچی تو سب لوگ بہت ہی اچھے تھے۔ میں جہیز میں اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لائی تھی۔ اماں نے پہلے لڑکے والوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ اس کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ان لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جسے پوری طرح میرے لیے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی، اپنی قسمت پر خوش ہو رہی تھی کہ عمر کے اس حصے میں بھی میرے لیے کافی مناسب اور جوڑ کا رشتہ آ گیا تھا۔ جب میری نظر سفید رنگ کے ڈبے پر پڑی، وہ ڈبہ اتنا خوبصورت تھا کہ خود بخود میرا دھیان اس کی طرف کھنچ گیا۔ میں حیران ہو گئی کہ اس ڈبے میں کیا ہے۔ پھر اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا کہ شاید میرے شوہر نے میرے لیے تحفہ لیا ہو۔ یہی سوچ کر میں نے وہ ڈبہ کھولا۔ اس کو کھولتے ساتھ ہی ایک عجیب سی چمک اس ڈبے میں سے نکلی۔ میری آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ ہیرے کے 2 کنگن تھے۔ یہ دیکھ کر میں بے انتہا حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ وہ بیش قیمت کنگن تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میرے شوہر نے مجھے اتنے خوبصورت کنگن دیے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں کنگن لیے تو ان کی قدر و قیمت کا احساس مجھے اور بھی زیادہ اچھی طرح ہونے لگا۔ دل ہی دل میں اپنے شوہر سے متاثر ہونے لگی، اور ساتھ ہی میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ایک درمیانے طبقے کے لوگوں کے لیے کیا اس طرح کے کنگن خریدنا آسان ہے؟ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو میرا شوہر مجھے ستائشی نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ میرا شوہر قدم قدم میرے قریب آیا، کہنے لگا کہ تمہاری ماں نے کتنے خوبصورت اور حسین کنگن تمہیں شادی میں دیے ہیں۔
تمہاری ماں نے جب کہا کہ وہ جہیز نہیں دیں گی تو میری ماں کو یہ بات کچھ خاص اچھی نہیں لگی تھی، مگر میرے کہنے پر انہوں نے رشتہ پکا کر دیا، کیونکہ میں نے تمہاری تصویر دیکھی تھی۔ تم مجھے بہت بھلی لڑکی لگی تھی، اور پھر جب تمہارے مختصر سے سامان کے ساتھ یہ کنگن آئے تو میری ماں بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ پتہ ہے سارے خاندان میں تمہاری تعریف ہو رہی ہے کہ بہو کیا خوب قیمتی کنگن لے کر آئی ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے کی ساری خوشی ماند پڑ گئی۔ جب میں نے اپنے شوہر کی یہ بات سنی تو میں بالکل ہی شاکڈ رہ گئی۔ مجھے تو لگا تھا یہ میرا شوہر میرے لیے لے کے آیا، اسی لیے میں حیرانی سے بولی کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ میری اماں نے دیے ہیں؟ شوہر پوچھنے لگا کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ تمہاری اماں نے جوڑوں کے ساتھ ہی تو بھیجے تھے یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ اسی جن ذات کا کام ہے، لیکن شوہر کے آگے میں خاموش رہی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، کہنے لگا کہ اماں سرپرائز دینا چاہتی ہوں گی۔ اماں نے ساری زندگی میرے لیے بڑی محنت کر کے پیسے جوڑے تھے تاکہ میری ہر خواہش پوری کر سکیں، اور یہ کنگن بھی مجھے اماں نے اسی لیے دیے ہوں گے کیونکہ مجھے ایسے کنگن ہمیشہ سے بہت پسند تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے وہ کنگن اپنے دونوں ہاتھوں میں پہن لیے۔ ہاتھوں میں پہنتے ہی ان کی چمک اور بھی تیز ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسی قصبے کے کسی سنیارے نے بنائے ہوں گے۔ اگلے روز مکلاوے پر جیسے ہی اماں کے پاس گئی تو اماں میرے ہاتھوں میں کنگن دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی۔ پوچھنے لگی کہ یہ کنگن تمہارے شوہر نے دیے ہیں؟ اماں کی بات سن کر تو مجھے دھچکا لگا۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ یہ کنگن کہاں سے آئے ہوں گے، لیکن اماں کے منہ سے سننے کے بعد نہ جانے کیوں میرے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی، کیونکہ میں یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شادی کے بعد میرا اس شہنشاہ جنات سے پیچھا چھوٹ گیا ہے۔ میں نے اماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو اماں کہنے لگی کہ تمہارے چہرے پہ 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارے شوہر نے اتنی اچھی منہ دکھائی دی ہے۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن خدا کا شکر ہے کہ تمہارا گھر بس گیا اور شوہر بھی اچھا ملا ہے۔ جہیز نہ دینے پر بھی ان لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ورنہ لوگ تو جوان اور خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ بھی ڈھیر سارا جہیز دیتے ہیں، جبکہ تمہاری تو عمر بھی ہو گئی اور خوبصورتی بھی ڈھل گئی، لیکن پھر بھی دیکھ لو کتنا اچھا شوہر تلاش کر کے دیا ہے میں نے تمہیں۔ اماں کی بات پر میں کھلکھلا گئی تاکہ اماں کو یہ پتہ نہ لگ سکے کہ یہ کنگن کہاں سے آئے۔ پھر میں اماں کے سامنے اپنے شوہر کا بھرم بھی رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے پہلی ہی رات عزت اور محبت کا احساس دلایا تھا، میری زندگی کی ہر کمی کو پورا کر دیا تھا۔ جیسے ہی میں واپس گئی تو میری ساس نے مجھے سر آنکھوں پہ بٹھایا، میری خیر خیریت کرنے لگی، مجھ سے بہت ہی میٹھی طرح سے باتیں کرنے لگی۔ ان کنگنوں کی وجہ سے میری سسرال والوں میں میری عزت اور بھی بڑھ گئی، کیونکہ سب کو یہ لگتا تھا کہ میں ہیرے کے کنگن لے کر آئی ہوں۔ میری ساس نے وہ کنگن لے کر اپنی تجوری میں چھپا لیے، میں نے بھی آرام سے انہیں وہ کنگن دے دیے تھے۔ لیکن آدھی رات کو جب میں اپنے کمرے میں تھی تو اچانک ہی کھڑکی زور سے کھل گئی۔ جیسے ہی سامنے دیکھا تو سرد ہوا چل رہی تھی۔ میں جان گئی کہ یہ اسی کے آنے کی نشانی ہے۔ تبھی میں چونک گئی۔ جیسے ہی سامنے دیکھا تو روشنی کے بعد ایک خوبصورت نوجوان میرے سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ بلا کا حسین تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے حسین چہرے کے پیچھے ایک بھیانک روپ چھپا ہے جو کہ جن ذاتے کا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم نے ابھی تک میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑا؟ جب وہ کہنے لگا کہ وہ کنگن کہاں کیے ہیں تم نے؟ تم جانتی ہو نا وہ کنگن میں نے تمہیں تحفے میں دیے ہیں۔ وہ فوراً اپنی ساس سے لے لو، کیونکہ تمہاری ساس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ چند ہی دنوں میں انہیں بیچ دے گی۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں کنگن لے لوں گی۔ وہ کہنے لگا نہیں، تم اسی وقت کنگن لے کر آؤ اور کبھی بھی ان کنگنوں کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا، کیونکہ وہ میں نے اسپیشل تمہارے لیے بنوایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ تھامنے لگا جب میں پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ میں یہ غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اب میں شادی شدہ تھی۔ میرا ارادہ جان کے وہ بھی مسکرانے لگا، کہنے لگا معاف کر دو، پر یہ میری طرف سے تمہارے لیے آخری تحفہ تھا، اور ہاں اب میں تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گا۔ میں جان گیا ہوں کہ تم میری نہیں ہونا چاہتی۔ میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، اسی لیے اتنے عرصے تک میں نے تمہیں اپنے لیے اس دنیا سے دور رکھا،
لیکن ہاں یہ بات یاد رکھو کہ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری اماں بھی تمہارے ساتھ نہیں تھی، اس وقت بھی تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، نہ جانے تمہارا شوہر کب تک تمہارا ساتھ دے گا۔ اسی لیے میں نے یہ کنگن تمہیں دیے ہیں، کیونکہ جب بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو تم یہ کنگن بیچ دینا۔ ان کنگنوں کی وجہ سے تمہارے سسرال میں تمہاری عزت ہے۔ فی الحال تو فوراً ہی وہ کنگن تجوری سے نکالو۔ اس کی بات سن کر میں بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ میں نے جیسے ہی تجوری دیکھی تو اس پر تو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر ساس سسر پہ ڈالی جو گہری نیند سو رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اب یہ تجوری کھولنے کے لیے کیا کروں، لیکن اگلے ہی لمحے تجوری کے ساتھ ہی ہلکی سی چمک پیدا ہو گئی۔ تجوری کی چابی چمکنے لگی۔ میں نے فوراً ہی وہ کنگن نکال لیے۔ جن زادہ کو کہنے لگی کہ اگر میری ساس کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ کنگن خود نکالے ہیں تو وہ تو مجھ سے بدگمان ہو جائیں گی۔ اس نے میری بات سنتے ہی 2 نکلی کنگن اس کی جگہ رکھ دیے، اور اب میری فکر مندی اور بھی بڑھ گئی کہ اگر میری ساس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ نکلی کنگن ہے تو میری رہی سہی عزت خراب ہو جائے گی۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، کبھی نہیں پتہ چلے گا، تم فکر نہ کرو۔ یوں وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس بار مجھے اس سے خوف نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا، جس نے میری ہر بات مان لی تھی۔ اپنی محبت کو قربان کر کے اس نے میرے وجود کا پیچھا چھوڑ دیا تھا، اور اسی بات پر میں کھڑی مسکرا رہی تھی جب اچانک ہی میرا شوہر میرے پاس چلا آیا۔ میرے سامنے چٹکی بجا کے کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے؟ کوئی اچھا خواب دیکھ لیا جو اتنا مسکرا رہی ہو؟ میں نے فوراً ہی خود پہ قابو رکھا اور گھبرا کے کہنے لگی کہ مجھے اپنی اماں کی بات یاد آ رہی تھی۔ میری اماں کافی تعریف کر رہی تھیں کہ تمہارے سسرال والے بہت اچھے ہیں، ان کی قدر کرنا۔ میرا شوہر خوشی سے بولا کہ تمہاری اماں بھی بہت اچھی ہیں، محبت کرنے والی ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر تمہارے لیے جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل تعریف ہے۔ شوہر کی بات سن کر میں سر جھکا گئی۔ وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا چلو رات بہت ہو گئی ہے، بستر پہ چلو، ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈ لگ جائے، اور یہ بال باندھ کے رکھا کرو، کہیں کوئی آسیب نہ چمڑ جائے۔ اس کی بات سن کر میں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا جو میرے ساتھ ساتھ قدم بڑھاتے بستر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس بھرا۔ میں اپنے سسرال میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اس جن زاد نے میری بہت مدد کی تھی۔ میری ساس میری کافی تعریف کرتی تھی کہ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ میرے قدم ان کے گھر میں پڑتے ہی ان کے سارے مسئلے مسائل حل ہو گئے تھے۔ ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی، اور یہ تو میں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے اسی جن ذات کا ہاتھ تھا۔ اس نے میرے شوہر کے معاملات اتنے اچھے کر دیے کہ میری ساس کو کبھی وہ جعلی کنگن فروخت کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اسی لیے آج تک ان کنگنوں کا راز نہ کھل سکا۔ اصلی ہیرے کے کنگن آج بھی میرے پاس ہیں، لیکن اس بات سے کوئی بھی واقف نہیں۔ میرے شوہر نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا جو اب دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ میری نندیں بھی اپنے گھر میں خوش ہیں، اور ساس بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میری زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن چکی ہے، اور میں دل ہی دل میں اس جن ذات کی بہت مشکور ہوں جس نے میری بات مان کر مجھے آزاد کر دیا۔ میں اپنی زندگی کی کئی بہاریں بہت تکلیف میں گزاری ہیں۔ رشتوں کا نہ آنا یا پھر دروازے سے لوٹ جانا، یہ ایک ایسا تکلیف دہ عمل تھا۔ اسی لیے میں آخر میں سب لڑکے والوں سے یہی کہوں گی کہ کبھی بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، کیونکہ بیٹیاں بہت ہی خوبصورت اور نازک ہوتی ہیں۔